جاپان یا پاکستان بائی جاوید چودھری۔ ملک سلیم وزیر آباد کے رہنے والے ہیں۔ یہ عین جوانی میں جاپان چلے گئے، نوکریوں سے عملی زندگی کا آغاز کیا، اپنا کاروبار شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ یہ جاپان کے صوبے فوکوشیما کے ٹاؤن ایواکی میں رہتے ہیں۔ چین سے اپنی گاڑیاں بنوا کر لاطینی امریکہ اور افریقہ کے مختلف ملکوں میں بھیجواتے ہیں اور سالانہ 30-40 ہزار گاڑیاں بیچ دیتے ہیں۔ یہ 35 برسوں سے جاپان میں رہتے ہیں، لیکن ان کا اپنے شہر سے رابطہ نہیں ٹوٹا۔ یہ وزیر آباد میں ویلفیئر کے درجنوں چھوٹے بڑے پروجیکٹس چلا رہے ہیں، ان میں دسترخوان بھی شامل ہیں۔ وزیر آباد میں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو عزت کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ میں پچھلے ماہ جاپان گیا تو برادرم عرفان صدیقی مجھے ان کے پاس لے گئے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے دوستی ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں دوست بھی رزق کی طرح ہوتے ہیں۔ انسان جس طرح اپنے حصے کا رزق کھائے بغیر دنیا سے نہیں جاتا، بالکل اسی طرح ہم اپنے حصے کے دوستوں سے ملے اور ان کے ساتھ وقت گزارے بغیر بھی فوت نہیں ہوتے۔ اور ملک سلیم بھی ایک ایسے ہی انسان ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے ہم دونوں نے ابھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارنا ہے۔ میں جب جاپان میں ان کے دفتر میں بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا۔ وزیر آباد میں چند ماہ قبل ان کے ایک دسترخوان پر ایک نوجوان موٹر سائیکل پر آیا اور اس نے موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے کیئر ٹیکر سے پوچھا کیا پکایا ہے۔ اس نے جواب دیا گوشت۔ اس کا اگلا سوال تھا گوشت چھوٹا ہے یا بڑا؟ کیئر ٹیکر نے جواب دیا گائے کا گوشت پکا ہے۔ نوجوان نے برا سا منہ بنایا، موٹر سائیکل کو کک ماری اور یہ کہہ کر واپس چلا گیا ہم بڑا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ لوگوں نے جس دن چھوٹا گوشت پکایا مجھے اس دن بتانا، میں کھانا کھانے آ جاؤں گا۔ میں یہ سن کر کہہ لگانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ واقعہ ہم پاکستانیوں کی اصلی اور کھری تصویر ہے۔ ہم من حیث القوم ایسے ہی لوگ ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک سیم ٹو سیم۔ ہم عملاً بھکاری ہیں، لیکن ہمیں بھیک میں بھی چھوٹا گوشت چاہیے۔ ہم برانڈڈ کشکول میں اپنی ٹرنز پر بھیک مانگتے ہیں اور بھیک دینے والے نخرے کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کوئی کام نہیں کرتے، لیکن موٹر سائیکل ہمارے پاس نیا ہوتا ہے۔ ہم روزانہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، مانگ کر پیٹرول ڈلوائیں گے اور پھر مختلف دسترخوانوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے ہم آج لنچ کہاں کریں گے اور ڈنر کہاں فرمائیں گے۔ اور اس دوران اگر کوئی مخیر شخص ہم سے یہ پوچھ بیٹھے بھائی آپ کام کیوں نہیں کرتے، تو ہم برا مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس پلان بی بھی موجود ہے، تم اپنی بھیک اپنے پاس رکھو۔ آپ یقین کریں یہ ہماری قومی پالیسی ہے۔ ہم اقوام عالم سے اکڑ کر مانگتے ہیں اور ایک گھر سے انکار کے بعد دوسرے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم اوپر سے نیچے تک ایک جیسے ہیں۔ میں نے چند دن قبل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جاپانی وزٹ کی تصویریں دیکھی۔ ایک تصویر میں یہ پورے اعتماد کے ساتھ سینہ پھلا کر کھڑے تھے اور ایک بوڑھا جاپانی جھک کر ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو یہ تصویر بھجوائی اور اس سے پوچھا یہ جاپانی کون ہے؟ پتہ چلا اس کا نام شن ایمیزومی ہے۔ یہ دنیا کی دوسری کنسٹرکشن کمپنی کوماتسو کے ٹاپ مینجمنٹ میں رہا تھا۔ یہ 35 سال پاکستان میں اس کمپنی کا سربراہ بھی رہا اور اس نے پاکستان اور جاپان کے درمیان تعلقات استوار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ شن جاپان پاکستان ایسوسی ایشن کا چیئرمین بھی ہے۔ یہ اب تک پاکستان کو اربوں ڈالر کا فائدہ پہنچا چکا ہے، مگر آپ بلاول بھٹو اور شن ایمیزومی کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے۔ ایک طرف ارب ڈالر کے لیے IMF کے دروازے پر ایڑیاں رگڑنے والے ملک کا وزیر خارجہ اکڑ کر کھڑا ہے، جبکہ دوسری طرف 26 بلین ڈالر کمپنی کا نمائندہ عاجزی سے سر جھکا کر اس سے مل رہا ہے۔ آپ اسی طرح جاپان کے وزیر خارجہ یوشی ماشا ہیاشی اور وزیر اعظم فومیو کشیدا کی بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کی تصاویر دیکھ لیں۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا بلاول بھٹو جاپانی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ ہیں، جبکہ دوسری جانب کوئی تیسری دنیا کے وزیر کھڑے ہیں اور یہ بلاول بھٹو سے امداد مانگ رہے ہیں۔ ہم بھی کیا قوم ہیں؟ ہم ایک طرف تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا شکار ہیں، ہم ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑے ہیں اور ہمیں اگر IMF سے تنکے کا سہارا نہ ملتا تو ہم اب تک دنیا کی پہلی ڈیفالٹ نیوکلیئر پاور کا اعزاز حاصل کر چکے ہوتے، جبکہ دوسری طرف صرف بلاول بھٹو اور ہنا ربانی خر نے ایک برس میں بیرونی دوروں میں 2.25 ارب روپے خرچ کر دیے۔ میں دل سے سمجھتا ہوں وزیر خارجہ کو اپنا زیادہ تر وقت بیرون ملک گزارنا چاہیے۔ وزیر خارجہ کی جاب ہی دوسرے ملکوں سے تعلقات بہتر بنانا ہے، اور اگر وزیر خارجہ ملک میں بیٹھا رہے گا تو پھر وزیر داخلہ اور خارجہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ لیکن کیا سرکاری جہازوں پر جانا اور 30 لوگوں کو ساتھ لے کر جانا، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہنا بھی ضروری ہے؟ اور کیا سرکاری دورے پر اپنی ہمشیرہ آصفہ بھٹو کو بھی لے جانا لازم ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟
ہمارے وزیر خارجہ ایک پرسنل اسسٹنٹ کے ساتھ کمرشل فلائٹ پر باہر کیوں نہیں جاتے؟ اور یہ وہاں سفیر کی گاڑی کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اور یہ سفیر کی رہائش گاہ یا ایمبیسی میں کیوں نہیں رہتے؟ بے شک آصفہ بھٹو بھی بھائی کے ساتھ باہر جائے، لیکن وہ دورہ سرکاری نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے پرائیویٹ دوروں پر جس کو چاہیں جہاں چاہیں لے جائیں۔ یہ ملک سرکاری دوروں پر خاندان کے لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ دوسرا، جب بھی سرکاری دوروں کے اخراجات کا سوال اٹھایا جاتا ہے تو بلاول بھٹو کے ترجمان کی طرف سے جواب آ جاتا ہے، بلاول صاحب اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں اور آصفہ بھٹو کا ٹکٹ بھی خاندان نے خریدا تھا۔ یہ جواز عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ اگر بلاول بھٹو اپنے اخراجات خود برداشت کر رہے ہیں تو پھر وزیر خارجہ کے سرکاری دوروں پر اربوں روپے کیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ دوسرا، جب آپ سرکاری جہاز لے کر جا رہے ہیں تو پھر آپ اپنا ٹکٹ کیسے خرید رہے ہیں اور اپنے اخراجات خود کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اور فرض کریں اگر بلاول بھٹو واقعی اپنے اخراجات خود اٹھا رہے ہیں تو بھی اسراف اور نمائش کی کوئی تک بنتی ہے؟ ہم ایک انتہائی غریب ملک بلکہ بھکاری ملک ہیں، لیکن ہم جب بھی امداد لینے جاتے ہیں تو پورے دھوم دھڑکے سے بارات لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے لائف سٹائل اور باڈی لینگویج سے یوں محسوس ہوتا ہے ہم لینے نہیں بلکہ دینے آئے ہیں۔ لہٰذا سوال یہ ہے، کیا ہم اس طرز حکمرانی کے ساتھ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں گے؟ ہم اگر جاپان اور پاکستان کی ایکسپورٹس اور فارن ایکسچینج ریزروز کا تقابل کریں تو ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ ہماری کل ایکسپورٹس $20 بلین ہیں، جبکہ جاپان نے پچھلے سال $746 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی۔ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز $4 بلین ہیں، جبکہ جاپان کے مالیاتی ذخائر $1254 بلین ہیں۔ ہم ان اعداد و شمار کے ساتھ جاپان کے لیڈرز اور اپنے لیڈرز کی باڈی لینگویج اور لائف سٹائل دیکھ لیجیے، آپ کو فوراً جاپان کی ترقی اور اپنی پستی کی وجہ سمجھ آ جائے گی۔ بلاول بھٹو خود دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دے، اگر $1254 بلین کے مالک جاپان کا وزیر خارجہ پاکستان کے سرکاری دور پر آئے تو کیا وہ اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لائے گا؟ اور اگر وہ یہ غلطی کر بیٹھے تو جاپان میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اور دوسرا، کیا وہ سرکاری رقم سے حیات روپونگی جیسے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ سکے گا؟ جی نہیں، یہ سفارت خانے میں رہے گا یا پھر سفیر کی رہائش گاہ پر رات گزارے گا، مگر یہ اپنے ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع نہیں کرے گا۔ اور رویوں کا یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے آج جاپان جاپان اور پاکستان پاکستان۔ ہمیں ڈیٹا اور تاریخ بتاتی ہے عاجزی اور سادگی دونوں وہ ایٹمی عادتیں ہیں جو انسان اور قوموں کو عظیم بناتی ہیں، جبکہ ہم بحیثیت قوم ان دونوں خوبیوں سے محروم ہیں۔ آپ افسروں سے لے کر بزنس مینوں تک دیکھ لیں، آپ کو ان میں اکڑ اور نمائش ملے گی۔ آپ اس کے مقابلے میں کبھی انڈیا جا کر دیکھیں، ان کے لیڈر اور ارب پتیوں میں عاجزی بھی ملے گی اور سادگی بھی، جبکہ ہمارے بھکاریوں کے پاس بھی اسمارٹ فون ہوتے ہیں اور یہ بھیک بھی پوری بدماشی کے ساتھ مانگتے ہیں۔ آپ انڈیا میں ان کی صدر دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور آرمی چیف منوج پانڈے کو دیکھ لیں، آپ کو ان میں سادگی اور عاجزی دونوں ملیں گی، جبکہ سرحد کی اس طرف یہ دونوں غائب ہیں۔ یہ صورتحال افسوسناک ہے، لیکن یہ صورتحال دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ چنانچہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہمیں جاپان بننا ہے یا پھر پاکستان ہی رہنا ہے۔ ہمیں اگر جاپان بننا ہے تو پھر ہمیں امداد اور بھیک کے ٹریپ سے بھی نکلنا ہوگا اور شاہی اخراجات سے بھی جان چھڑانی ہوگی۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہمارے صدر، وزیر اعظم اور وزراء کمرشل فلائٹس پر سفر کریں، بیرون ملک ان کے لیے کرائے پر گاڑیاں بھی نہ لی جائیں اور یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی نہ رہیں، یہ سفیر کی رہائش گاہ یا ایمبیسی میں رہیں اور یہ مہنگے سوٹس بھی نہ پہنیں۔ خدا کی پناہ، آدھے ملک کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں اور وزیر 10-10 لاکھ روپے کے سوٹ پہن کر جہاز لے کر کبھی امریکہ چلے جاتے ہیں اور کبھی چین، اور اس کے باوجود ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔